السلام علیکم اگین. اور مجھے یہ پھر حسین سی توفیق ملی کہ اس ماہ مبارک رمضان کے بارے میں ہم گفتگو کریں کہ کیا کہنا اس مہینے کا، کہ جب آ رہا تھا تو خوب استقبال ہو رہا تھا اور اب جا رہا ہے تو اس کے وداع کے بھی اتنے حسین سیرتیں، روایتیں، احادیث ہمارے پاس موجود ہے. تو آداب دخول and آداب خروج both are very very essential and important کہ ہم کیسے اس میں داخل اور کیسے اس سے خارج ہوں. عرفا کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں خدا نے، اللہ نے اپنی خدائی شاید اتنی نہیں بڑھائی جتنی بندہ اور زیادہ بندہ بن گیا تھا. یہ پوائنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے عرفا کہتے ہیں آپ جیسی اہل محبت اور عشق عبادت رکھنے والی مؤمنات کا دل یہ کہتا ہے کہ اگر انسان چاہے تو ہر رات اپنی شب قدر بنا دے. جب تک ہم زندہ ہیں اس دنیا میں، جب تک اس دل میں لوا اور حب الہی، عشق الہی ہے تو ہم ہیں ہی، ہماری تقدیریں بدل رہی ہیں. ہم شب قدر بنا سکتے ہیں ہر رات کو. دیکھیں اللہ سے زیادہ بندہ بنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں کیسے ثابت کروں گی؟ حدیث سے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ رمضان کا روٹ ورڈ تھا رمضا، ارمزا یعنی احرقا means the month which can burn our sins. Yeah, now we are alhamdulillah going to welcome the month of Shawwal. So look at the khudai of khuda, the rahmat and the blessing of Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ویسے ہی یعنی بہت کمی نہیں آ رہی کہ انسان کے کہ بس اب شیاطین کھل گئے، مینٹلی اپنے آپ کو ایسا نہ بنا دے کہ اوہ رحمتیں ختم ہوگی، now I'll become a bit weak. No، اب اللہ اپنی خدائی رحمت اس طرح سے دکھا رہا ہے. Do you know the meaning of شوال کا آپ کو میننگ پتہ چل جائے نا تو آپ رمضانی رہو گے. آپ کے اندر وہی اسپرٹ، وہی جوش، وہی جذبہ، کیونکہ پتہ ہے کیونکہ ہم نے اتنا سٹور کیا، اپنی روح کو چارج اور قوی کر دیا ہے، اور اتنی دعائیں فرشتوں کی، ملائکہ کی لی ہے، اور اپنی تقدیر بنائی ہے. سو کیونکہ ہم نے تقدیر بنائی ہے، سو تقدیر جو ہے بننے کا مطلب یہ کہ شوال، ذیقعد، ذوالحج، پھر ہمارے پاس سفرہ امام حسین، اور پھر ہم تو اور زیادہ نورانی ہونے کا، نور کا سفر طے کر رہے ہیں. ہم جسمانی حیوانیت کی طرف پلٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. مینٹلی بھی اپنے آپ کو یہ نہ کہیں کہ نو now I have to do something with this worldly life, my requirements، اور یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اب دل تھوڑا سا ادھر جا رہا ہے. نہیں، شوال کا مطلب ہے شالت یعنی ارتفعت یعنی شالت فیہ ذنوبہم. اللہ گناہوں کو یوں ڈراپ کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، رفع کر دیتا ہے. باقاعدہ روایت میں فلم یبقى فیہ ذنب الا غفرہ. کیا بات ہے، یعنی شوال آپ کو اور زیادہ شالت کر رہا ہے. تو میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ راضیہ اگر یاد رکھنا ہے تو جیسے آپ شوال کو ہو تو شالت، یا اردو میں شال سے یاد ہے کہ شال بھی ہم یوں ڈراپ کرتے ہیں، تو یو آر جسٹ ڈراپنگ، وی آر سیئنگ بائی بائی ٹو آل دس ورلڈلی، جو ہماری زندگی میں بہت سارے ڈسٹریکشنز آتے ہیں، ان کو کہیں گے شالت یعنی چلے جاؤ. یعنی میری عید بھی روحانی عید ہے، میری خوشیاں بھی یعنی ایسی خوشیاں جس میں سب اللہ کی خوشی شامل ہے. شوال میں پھر واو آتا ہے، واو سے آپ یاد رکھیں وسوسہ نفس، یا جو سب سے پیارا ایک میسج آپ نے بار بار ریپیٹ کر کے اس مہینے میں اپنے آپ کو دیا، ماہ مبارک رمضان میں، اس کو یاد کریں. کیا سیکھا آپ نے؟ اگر 2 جملوں میں آپ اس کا کنکلوژن کر سکیں کہ یہ ہٹ کر گیا میرے مائنڈ کو، اینڈ ناؤ میں ڈٹرمن ہوں کہ میں نے یہ سٹیپ لینا ہے اپنی لائف میں. ہر ایک کا اپنا ایک ایریا. مجھے سب سے زیادہ یہ حدیث ہٹ کری
کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور ان کی حسین راتیں ہم نے ان کے ساتھ توسل کے ساتھ، وہ قلب رمضان، قلب عالم نبی اکرم کے نفس کے ساتھ ہم نے الحمدللہ کے صحیح معنی میں گزاری ہوں. تو مولا علی نے فرمایا ہے، نہج بلاغہ میں ہے، اعدى عدوك نفسك. I truly love it. کیوں؟ کیونکہ اس میں کہہ رہے کہ سب سے زیادہ جو تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے وہ تو خود ہی ہے. ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ نہ کہو کہ او رمضان چلا گیا، شوال آ گیا. نہیں، تو ہے، تو ہی تو اگر چاہے تو شوال بہت بہتر ہو سکتا ہے. شوال اور ذیقات، شوال سے میں مثال دے رہی ہوں تاکہ ہم ایک اور حسین اسی جرنی کو حسین انداز سے جاری رکھ سکے. لہٰذا مولا علی نے یہ اتنا پیارا کہا کہ جتنا فائدہ تم اپنے آپ کو دے سکتے ہو کوئی اور نہیں دے سکتا، جتنا بڑا نقصان میں اپنے آپ کو خود پہنچا سکتی ہوں کوئی اور نہیں پہنچا سکتا. یہ باب العلم کا حسین سا وہ کہتے نا تمام علوم کا نچوڑ ہے جو آپ نے اتنے یقین سے کہہ دیا. اعدا یعنی افضل، بروزن افعل تفضیل، کہتے حسن احسن، یہاں فاضل افضل، کامل اکمل. سو یہاں عدو اعدا، میں اس لیے اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ ہم سب انگریو کریں. آپ خود سوچیں، اس سے ہم اتنے پیسفل ہو جائیں گے. We are just engage with our nufus to just purify, to transform ourselves. اور پتہ ہے آپ کو اس میں کتنا سکون ملتا ہے. آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہوگا، آپ زیادہ عارف ہیں، آپ زیادہ مؤمنہ ہیں، لیکن مجھ حقیر کا جو چھوٹا سا تجربہ ہے، اوہ کیا سکون. like I don't know how can I say، آپ کو ہر چیز اتنی پیاری لگتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو نہ کہ اپنے آپ سے نفرت کرتے، آپ اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے ہو، اور آپ اپنے اوپر خود کڑی نظر رکھتے ہو اپنی دنیا میں. کیونکہ آپ آپ کا اللہ، اگر آپ کو وہ حدیث یاد ہو جو میں نے آپ کو بتایا، حضرت داؤد نے کہا کہ یہ دل خزانہ الہی ہے، یہ اللہ کا وہ حسین سا گھر ہے، اس کی حفاظت کرے. یہی سب سے زیادہ ہمارے کام آئے گا، یہی قلب سلیم لے کر ہم جائیں گے. سب پریشان ہوں گے، لیکن آپ جس کے پاس قلب سلیم ہو وہ پریشان نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے اعدا عدوک نفسک میں I can harm, I can damage me. I'm responsible. I'm sust. I'm lazy sometimes, I'm just I don't know, blaming other. تو اس سے بہت پورا دعائے کمیل کا بھی جسٹ آپ دیکھو تو یہی ہے کہ تم خود ہی ہو جو اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہو. اس کے لیے کہ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے، اچھا مجھے لگتا ہے گناہ سے زیادہ یہی حضور قلب نہ ہونا ہی سب سے بڑا گناہ ہے. Like if you feel you are reciting, for example, any dua or even salah without concentration and having your full heart in front of Allah tabaraka wa ta'ala, یا کوئی بھی آپ کو لگے میں نے غفلت سے یہ کام انجام دے دیا، میری نیت اتنی خالص نہیں تھی، میں بہت مباح کاموں میں بزی ہو گئی. مباح میں بزی نہیں رہنا، like because we are so clever, we want to go for the best. So پتہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم لوگ کہتے ہیں یا it's مباح، it's حلال ہوتے ہوتے ٹائم ویسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر دل وہیں پہ انگیج رہتا ہے. جب آپ مباح میں زیادہ مصروف رہیں، کیونکہ میں گناہ نہیں کہنا چاہ رہی، رمضانیوں کو سوٹ نہیں کرتا کہ میں کہوں ان کے دل پہ اتنا گندا دھبا لگ جائے. I don't think so. یہ بہت بڑی انسلٹ ہوگی کہ ہم کہ نہیں اگر آپ گناہ کے قریب چلے جائیں. نہیں، اگر آپ غافل ہو گئے تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھ کر جس سورہ سے بھی آپ کی ایک اسپیشل اٹیچمنٹ ہے وہ پڑھیں. کوئی بھی آپ کو اگر آیت الکرسی پڑھ کر ایک حیات ملتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
پتہ ہے نا یا حی یا قیوم، یہ دھماکہ ہے، یعنی عالم توحید میں ایک بلاسٹ کر دیتا ہے، یعنی نور ہی نور ہے، یا حی یا قیوم. تو یا حی یا قیوم ان دو اسماء کے بارے میں آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں، تھوڑا سا پڑھیں. مثلا یا آپ سورہ حمد پڑھنا چاہتی ہیں یا سورہ دخان کی شروع کی 5 آیتیں پڑھنا چاہتی ہیں، واٹ ایور، آپ خود ابھی سے فکس کر لیں. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور وہ دعا پڑھیں اور امام زمانہ سے توسل کریں اور کہیں کہ نکال دے اس دل کو، اس دل میں وہ تمام غفلتیں نکال دیں. تو شین واو ہو گیا، واو وسوسہ، شین شالت. شالت یعنی Allah is just dropping, Allah is just supporting me to drop, I get rid of my sins, and whatever mistakes I do. Okay, and alif سے اللہ، یا ایک ذکر جس میں اللہ آئے. I don't know, یہ سید بن طاووس بہت پیاری باتیں کرتے ہیں، بہت پیاری. سید بن طاووس کی مراقبات، یعنی اپنا خیال رکھنا، ان پر بہت مزے کی کتابیں، مراقبات ماہ رمضان بھی ہے، مراقبات ماہ شوال بھی ہے. so اگر آپ کو یاد ہو for becoming a Ramadani, we have discussed before that we should make a list, check list، کہ کیا دن بدن میری محبت اللہ سے بڑھ رہی ہے کہ نہیں. تو سید بن طاووس کہتے ہیں وہ جو آپ نے ایک چیک لسٹ بنائی تھی نا، اس کو اب لے کر آئیں عید کی رات اور ذرا دیکھیں اس وقت پرسنٹیج کیا تھا، لیول کیا تھا حب اللہ کا، عشق اللہ کا ابھی کیا ہے. جو عبادت میں اگر کم لیول کا مزہ تھا ابھی کیا بڑھ گیا ہے. یعنی آپ کہیں کہ کیا ماہ رمضان المبارک نے مجھے میری تربیت کی ہے، مجھے دھو ڈالا ہے، مجھے لائٹ کر دیا ہے گناہوں سے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، آپ جب کچھ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کا ویٹ کم ہو جاتا ہے، جو گندا کچرا آپ نے اٹھایا ہوتا ہے وہ کچرا آپ سے دور ہو جاتا ہے. تو وہ کچرا ختم ہو گیا. کچرا مینس جو گند ہے، جو ڈرٹ ہے، جو اضافی ویٹ ہے ہمارا گناہ کا. تو یہ کیا گناہوں کو اس نے کم کیا، اس نے میری تربیت کی ہے. سو نمبر 1 اللہ سے محبت، نمبر 2 عبادت میں لذت، نمبر 3 دل میں احساس نورانیت. یعنی یہ سب ظاہری چیزیں ہم نہیں دیکھ رہے. لوگ کیا دیکھتے ہیں، میں نے یہ پڑھا. That is, I don't think so. اتنی تربیت ہوتی ہے کہ میں نے جوشن کبیر پڑھ لیا، سورہ یاسین پڑھ لیا. نہیں، یہاں ہماری بات کیا ہے، اس اثر کی بات ہو رہی. کیا مجھے پہلے اشک کم آتا تھا، میں روتی کم تھی، کیا میں اب زیادہ روتی ہوں؟ کیونکہ رونا علامت تاثیر ہے، نورانیت قلب ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان بوجھ کے مسجد میں جاتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور پھر دیکھتے تھے سب کو کن کی آنکھوں میں آنسو آیا ہے. دیکھا مثلا 60% کا نہیں آیا تو آپ پھر تلاوت کرتے، کہتے میں پھر چیک کروں گا. پھر دیکھتے تھے 80% کا آیا ہے، 20 کا نہیں آیا، تو پھر آپ پھر تلاوت کرتے تھے کہ 20% بھی اس سے افیکٹڈ ہو جائے. It's awesome, like this is the beautiful sign کہ اس عرش کے الہی جو ہمارا دل ہے، اس کو اس پانی پر ہونا، اور وہ پانی اشک ہے. اس اشک کا بہت خیال رکھیں، بہت دیکھیں کبھی یہ اشک کم نہ ہو پائے. جس دن اشک نہیں اس دن عرش نہیں. عرش اور اشک یعنی ٹیئرز، یہ دونوں ساتھ رہیں، ٹھیک ہے. اور ایک اور سائن جس سے آپ کو پتہ چلے گا رمضان الکریم نے آپ کو رمضانی بنایا ہے کہ نہیں، اور اب آپ شوالی بن رہے ہیں کہ نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اب آپ تقدیر الہی پر راضی ہیں. آپ بہت زیادہ نیگنگ کرتے ہیں پہلے کی طرح. یہ تھوڑی نیگنگ، کمپلیننگ، I don't know, thinking about here and there and discussing about, X, Y, Z and I don't know, interfering here, there. یہی تو سب سے ہی زیادہ مشکل چیز ہے، اس مائنڈ کو فوکس کرنا. ادھر ادھر جو چلا جاتا ہے وہ کیوں جاتا ہے، کس لیے جادو؟ وہ آپ کو بیکار لگتا ہے، اب آپ کو نفرت ہونے لگی، اب آپ اتنے خوش ہو گئے ہو، چینج آیا ہے تقدیر الہی پر، خوشی اطمینان کا. ٹھیک ہے، پہلے ذکر کرنا مشکل تھا، اب ذکر کرنا آسان ہے. پہلے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا مشکل تھا، وقت ہوتا تھا لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی تھی، توفیق ہی نہیں ملتی تھی. اب ملتی ہے،
یہ چیک کرنا ہے, یہ بہت بہت زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے, پہلے غیبت چھوڑنا مشکل تھا, اب غیبت انشاءاللہ دور سے پتا چلے کہ شاید یہاں غیبت ہے تو وہاں جانا مشکل ہو جائے. پہلے موڈ خراب رہتا تھا, اب موڈی نہیں ہوں, اب موڈ ہمیشہ اپ لفٹ رہتا ہے. یعنی ایک مست سی زندگی ہو جائے, جس طرح ٹین ایج یا بہت ہی نوجوان بچے اتنا خوش مست رہتے ہیں, اتنا آئندہ کا بہت نہیں سوچتے, اس کے بارے میں نہیں سوچتے. ایسی حسین سی زندگی انشاءاللہ ہمارے اندر آ جائے. ٹھیک ہے, اور پھر لام جو آخری لام ہے شوال میں, لام یعنی لقاء الہی. لام سے آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ لقاء کو. لقاء مینس اللہ سے ملنا. لقاء الہی کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت سا عرفانی لیٹر ہے. میرے پاس ایک کلیکشن ہے ان لیٹرز کا جو تمام بڑے بڑے علماء نے اپنے اسٹوڈنٹس کو لکھا ہے کہ تم لوگ کیا کرو. وہ سارے سٹیپس لکھے کہ کیسے دن گزارو, کن چیزوں سے بچو, عرفان کے سٹیپس مدارج کو طے کرنے کے لیے. تو اس میں شہید اول محمد جن کا نام ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ آپ فرماتے ہیں کہ مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کو شہادت کا اجر اور درجہ چاہیے تو آپ کیا کرو, آپ کو جو ہے اگر آپ کو شہادت کا درجہ چاہیے تو آپ دن میں 20 مرتبہ 20 times لقاء الہی موت کو یاد کرو. سمجھ میں آئی بات؟ موت کو یاد کرو. اب کیسے؟ اچھا, اس کو میں نے بیٹھ کے اپنا پورا بنایا ہوا ہے, کافی عرصے سے میں یہ کام کر رہی ہوں کہ میں کب کیسے موت کو یاد کر سکتی ہوں اور کرتی ہوں. ٹھیک ہے, شاید میں نے بتایا ہو آپ کو. مثلا صبح نیند سے اٹھتے ہی جو دعا ہے, الحمدللہ الذی احیانی بعد ان مماتنی, اللہ, اسی وقت آپ نے کہا واو جاگ گئی, موت صغرا یاد آ گیا. اچھا جی, پھر آپ اٹھ کے آپ جب وضو کرنے گئی تو آپ نے کتنا یاد کیا, پورا عالم آخرت میں آپ نے سفر طے کیا. ٹھیک ہے, اور آپ یہ حسین سفر طے کر رہی ہیں, جا رہی ہیں, تو یہ کیا ہوگا؟ میری آواز آ رہی ہے نا جی؟ تو یہ کیا ہوا؟ لقاء الہی ہوا. اس لقاء کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے, یعنی سچ مچ اپنے وطن کو یاد رکھنا ہے. دیکھیں کچھ ڈاکومنٹریز ہیں جس میں ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس دنیا سے, جیسے کوئی بھی ان کی زندگی میں انسیڈنٹ ہوا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا تھا, کوئی کچھ بھی ہوتا ہے جو کچھ عرصے کے لیے ان کی بدن سے روح اور بدن میں جدائی آئی ہوئی ہوتی ہے, اور پھر وہ پورا دیکھا ہوتا ہے ان لوگوں نے, مسلم نان مسلم سب کے ساتھ ہوتا ہے. ایسی کچھ ڈاکومنٹریز دیکھیں, کیونکہ دیکھیں ہمیں سوشل میڈیا یا اسکرین کے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہیں گے آئی ڈونٹ نیڈ اینی اسکرین. فار ایگزامپل میں صرف نیوز سن لوں گی تو صرف یہ کر لوں گی. آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا لگتا ہے دیکھنا, تو ضرور ایک اچھی سی لسٹ رکھیں, جیسے آپ بہترین اچھی ڈاکومنٹریز ضرور دیکھیں. اس سے انسان بیدار ہوتا ہے. اور ایک دوست ضرور رکھیں جو آپ سے زیادہ دین میں, اخلاق میں, ایمان میں, تھوڑا علم میں بہتر ہو. ٹھیک ہے, علم سے مراد جو عملی علم ہو سکتا ہے, ڈگری وغیرہ نہیں. تو یہ ہو گیا شوال. شیم شالت, واو وسوسہ نفس, جس میں نے آپ کو بتایا اعد عدو نفسک, الف اللہ ذکر اللہ, کوئی نہ کوئی تسبیح. آپ اپنی ہمت چھوٹی نہ رکھیں. میں اسپیشلی یوتھ سے کہہ رہی ہوں, بہت بڑی ہمت رکھیں کہ آپ کہیں کہ میں تسبیح جو ہے ایک نکالوں گی. کبھی سلوات کی ویک میں جو دن ہے اس کو تقسیم کریں, کیونکہ کبھی انسان جب مصروف ہوتا ہے بھول جاتا ہے. سیٹرڈے سلوات کا ہے, سنڈے استغفر اللہ کا ہے, منڈے جو ہے وہ سورہ توحید کی آپ تسبیح نکالیں, ٹیوزڈے جو ہے آپ تسبیحات اربعہ کی تسبیح نکالیں, ٹیوزڈے وینسڈے سورہ قدر کی تسبیح ہے, پھر لا الہ الا اللہ کی تسبیح. ساری میں وہ تسبیحیں بتا رہی ہوں جو عرفاء نے, علامہ طباطبائی, قاضی طباطبائی, آیت اللہ بہجت جیسی شخصیات نے اتنا سٹریس کیا ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ تو بہت زیادہ کہتے ہیں. میں آپ یہ ہر ایک اپنے لیول ہو سکتا ہے آپ ان میں سے جو 10 تسبیحیں نکالتی ہوں,
हो सकता है कि नहीं, आई कांट डू मोर देन 50, ओके व्हाटएवर, स्टार्ट योर जर्नी विद 50, विद 100, विद 1000, यू नो व्हाटएवर तौफीक यू हैव. सो देखिए खुद माह मुबारक रमजान ने हमें बताया है कि अगर हमने स्पिरिचुअल रहना है तो स्पिरिट को फीड करना होगा. अब हम कहते हैं शवाल में मैंने स्पिरिचुअल रहना है लेकिन फीड नहीं करना, ये तो नहीं हो सकता. खाना देना होगा ना रूह को, तवज्जो देनी होगी ना रूह को, तो फिर ही जाके रूह जो है वो कवी रहेगा. इसलिए माह शवाल देखिए कितनी बरकतें लेकर आए. देखिए मैं ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि रमजान मुबारक के जाने से हम ये ना समझे सब चला गया, अब बैक टू नॉर्मल लाइफ. नो नो नो, आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर ईच मंथ, बट स्पेशली मंथ ऑफ शवाल, क्योंकि फौरन बाद में आ रहा है. आपको पता है नंबर 1 शवाल इज अशहुरुल हज. पता है उम्र मुफरदा आप जब भी जाओ कर सकते हो, लेकिन उम्र ये हज तमत्तो का जो उम्र तमत्तो होता है वो सिर्फ और सिर्फ शवाल, ज़िक़ात और ज़िलहज में हो सकता है. यानी शवाल यानी द मंथ ऑफ हज, हज का जो उम्र है वो शुरू हो जाता है. कितनी बड़ी बात है. इसलिए हम माह मुबारक रमज़ान के शब क़द्र में हज 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 की तौफीक मांगते हैं ना, क्योंकि इसके बाद हज का सीजन शुरू हो जाता है, आप फिर इलाही बनते हो. आपको पता है लैलतुल जवाइज का ताज माह शवाल के सर पर है. इतना खूबसूरत ताज है लैलतुल जवाइज, यानी लैलतुल ईद, वही रात, ईद की रात, यानी जिस दिन इतने अच्छे अच्छे परवरदिगार आलम की तरफ से तोहफे मिल रहे हैं. देखिए बाकायदा बताया गया इन्नमा हुआ ईदुन लिमन क़बिल अल्लाह सियामहु व शकर क़ियामह. ईद है, ईद है, ईद किनकी? पाकों की. नापाक के लिए ईद नहीं है. इंशाअल्लाह कि हम सब के सब पाक हो गए. हर एक के लिए ईद है? नहीं. मौला अली ने कहा ये हर एक के लिए ईद नहीं. हम बड़े मजे से मस्त होके कहते हैं हमारी तो ईद आ गई है, बट मैं तो पॉज करती हूँ, कहती हूँ क्या मेरी ईद आई है? ये तो इमाम अली की, पता है कितनी मजे की बात है. अगर आप सर्च करें आपको शायद पूरा खुतबा मिल जाए इंग्लिश में. बहुत प्यारी प्यारी बात है. आपने डर भी लग रहा होता है और मजा भी आ रहा होता है. थोड़ी अजीब सी कैफियत होती है. इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम ईद के लिए निकलो तो क्या करो, याद करो कि जैसे हम कब्र से निकल के आलम महशर की तरफ जाएंगे, यौमुल क़यामा की तरह, जिस दिन हमें रिवॉर्ड मिल रहा है. ये रिवॉर्ड का दिन है देखने के लिए कि किसने कितनी पाकी हासिल की है. देखिए कितना कितना अहम है. इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहया लैलतुल ईद लम यमुत क़ल्बहु यौम यमूतुल क़ुलूब. जो शब ईद रात को जागेगा. देखिए शवाल का महीने की रात भी इतनी फजीलत वाली है. यानी ये महीना फिर रहमतों, बरकतों, अहया, इबादतों से शुरू हो रहा है. ये ना कि ईद आ गई कपड़े कपड़े, खाना, सवियां, मीठा, ये इतना फिर जिस्मी ना बन जाओ. वो रखो. जनाब इब्राहिम खलील रहमान आप इतना खिलाते थे. आपको पता है इमाम अली अलैहिस्सलाम इतना खिलाते थे, लेकिन कहते हैं खुद गोश्त खिलाते थे लेकिन खुद जाकर एक कोने पर रोटी सिरके में डिबो के खा रहे होते थे. मेरी जान कुर्बान. यू नो जरूरी आप खिलाएं लेकिन जरूरी नहीं आप इतना उसमें इंडल्ज हो जाए. ठीक है. तो ये अल्लाह को पाने वालों की ईद है. अल्लाह 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 से इश्क करने वालों की ईद है. अल्लाह के इश्क में मीठा जाम पीने वालों की ईद है. सही है. तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? शवाल कहा गया. ये शालत, ये शालत. आपको पता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कैसे ईद गुजारते थे. आप अपने तमाम करीजों को, गुलामों को जमा करके कहते थे मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट खरीदा है, और देते थे उन्हें गिफ्ट और उन्हें आजाद करते थे. उन्हें कहते थे मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम भी दुआ करो कि अल्लाह मुझे माफ कर दे. तो पता चला ना कितना खूबसूरत सा कनेक्शन है. यानी इतना हसीन सा रूहानी कनेक्शन है. इसलिए हमें यकीनन शवाल न सिर्फ हम रमजानी बनेंगे बल्कि उस रमजानी होने को और ज्यादा कवी करने में शवाल हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है. मैं ये बताना चाह रही हूँ. रात को आपने एहया किया, गुस्ल किया. पता है मुझे कितना प्यारा लगता है ये इस्लाम. दुरूद हो इस पर. क्योंकि अक्सर देखिए गैदरिंग्स भी होती हैं इबादतों में, इसलिए इस्लाम ने कहा 2-3 दफा गुस्ल करो. रात अव्वल रात गुस्ल करो, वसत में करो, सहर के वक्त करो. गुस्ल गुस्ल गुस्ल. जब जिस्म को इतना पाक रखना है, परफ्यूम लगाओ,
पाकीज़ा कपड़े पहनो। नए कपड़ों का कोई हुक्म नहीं आया, आप बनाते हैं तो बिस्मिल्लाह बना लें, लेकिन इतना पागल ना हो इन चीजों के लिए कि नए कपड़े ही बनाने हैं। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, 2-3 मिनट में लेती हूँ और खत्म करती हूँ। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने देखा ईद का दिन है और लोग बेहुदा बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हा 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 ईद है जी। अब मैंने तो देखा है कुछ जगह पे मीडिया इतनी बेहुदा चीजें दिखा रहा था, ईद है हंसो, बेहुदा हंसी। तो इमाम हसन ने कहा व्हाट, ये हमारे चाहने वाले, यू नो दे आर फ्रॉम अस, कैसे हो सकता है? आपने फरमाया अफला अजब कुल्ल अजब मिन अज़्ज़ाहिक लाइब फी यौम अल्लज़ी युसाबु फीहि अलमुहसिनून व यखीबु फीहिल मुक़स्सिरून। अजब, बहुत ही ज्यादा अजब, like I'm so surprised how it is possible that today is the day in which Allah Tabarak wa Ta'ala is going to choose, yeah, कि किसने अच्छा अमल अंजाम दिया, किसने बुरा। मुहसिन और मुक़स्सिर के बारे में, जो गुनाहगार है, जिसने इग्नोर किया अल्लाह की नेमतों के बारे में और जिसने बहुत अच्छा वेलकम किया, अल्लाह इज गोइंग टू डिसाइड अबाउट देम एंड दिस पर्सन इज so careless, is ha 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 laughing, how can you know, like we have to have amazing akhlaq, no doubt, लेकिन लहव लईब कुछ और है। हदीस में है बअसहुल्लाह अल मलाइका फी कुल्ली बिलाद। देखिए हमने मलाइका के साथ हमारी दोस्ती बढ़ गई। अगर आपने हवामीम सूरों की तफसीर नहीं सुनी, खुदारा एक दफा किसी से भी सुन ले, मैं अपने आप से नहीं कह रही, आपको किसी भी कोई भी लेक्चर मिल जाए, कोई भी किताब मिल जाए, आप पढ़ें, आप सुने, इन 7 सूरात से बहुत प्यार करें। आप वर्कआउट कर रही हैं, आप वॉक कर रही हैं, आप इनको सुन लें, जरूरी नहीं है ये तस्बीह वगैरह जो जिक्र है ना, ये वॉक के वक्त सबसे बेहतरीन है। मैं वॉक करते हुए, ठीक है, मुझे हर रोज 15,000 स्टेप्स लेने होते, मिनिमम 10,000 स्टेप्स, ठीक है, मैं लेती ही हूँ। और एक्सरसाइज इज वाजिब, लाइक इबादत, like recitation of Quran. I have to do because अल्लाह ने कहा है इस जिस्म को अच्छा रखो। तो जब वो वॉक का टाइम होता है ना, आप फोकस होके क्या मजे की आपके जिक्र भी हो जाते हैं। तो माह रमजान मलाइका का महीना था। अब आपको मैं बताती हूँ शवाल में कितने मलाइका आते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके फ्रेंड्स आपको इनकरेज करने के लिए अच्छाई की तरफ। सो डोंट फील लोनली, यू नो, इन दिस path of spirituality। कहते हैं बासहुल्लाह मलाइका स्पेशल शवाली मलाइका आ रहे हैं। अब रमजानी मलाइका अपनी जगह थे, अब शवाल वाले ईद वाले मलाइका भी आ रहे हैं। और वो सब कहते हैं हमारी गली गली में आते हैं, आकर कह रहे होते हैं कि आज ईद का दिन है, या उम्मत मोहम्मद अखरिजू इला रब्बिन करीम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, जाओ ना रब्बे करीम के पास। रब्बे करीम में युअतिल जज़ील व यग़फिर अज़ीम, ये नारा होता है फरिश्तों का कि जाओ खूब गुफ़रान इलाही को जी भर भर के ले लो, और अताए जजील जो अल्लाह दे रहा है, जजील जज़ाए अजीम, उसको ले लो। और जितना हो सके ईद के दिन ज़य्यनु अयादकुम बित्तकबीर, तकबीर के जरिए अपने ईद को जो है, वो ईद के दिन को जो है वो मुज़य्यन करो। अल्लाह अकबर की तस्बीह निकालें, ज्यादा से ज्यादा जिक्र में रहें उस दिन, ठीक है। आप कुकिंग कर रही हो, आप आई डोंट नो मीठा बना रही हो, जिक्र करो, बच्चों से भी कहो अल्लाह अकबर, आराम से मजे से, जरूरी नहीं आप सीरियस होके यू नो बुजुर्गों की तरह जिक्र करो। आपको आज ईद का दिन, आप प्यारे से कपड़े पहनो, प्यारा सा अखलाक रखो, मीठा सा खाना खाओ, मीठा खिलाओ, मीठे से जिक्र भी कर लो, क्या हो जाता है। और अपना दिल कम से कम बोलो, अच्छा बोलो। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिरी हदीस कि जो है यतज़य्यन कुल्ल मिनकुम यौमल ईद, ईद के दिन अपने आप को मुज़य्यन करना जरूरी है। यतज़य्यन हुक्म दिया इमाम सज्जाद ने, अच्छे कपड़े पहनो। घर में खास तौर पर अगर घर वाले हैं, सही है, तो अपने सारे ज्वेलरीज जो इवन आर्टिफिशियल जो आपने पढ़ रखे हैं ना रखो, आपको कहीं जाना भी नहीं, अपने घर वालों के लिए खूब पहनो, अच्छे अच्छे से इयर रिंग्स और जितने भी आपके पास हैं सब पहन के तैयार हो कुर्बतन इल्लाह। वला यकूनु अहदुकुम अहसना हैअतन व अरज़लकुम अमला। आई लव इट। इमाम कहते हैं ऐसा ना हो, लुक एट दिस, लास्ट हदीस, ओके। लेकिन इमाम क्या कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि
تمہارا ظاہر تو بہت فٹ، واو گارجس، لیکن عمل، باتیں، سوچ میں اتنی خوشبو اور اتنا بیوٹیفل سٹننگ نہ ہو. تو امام سجاد نے کہا دونوں کو سٹننگ بناؤ، باطن بھی ظاہر بھی، یقیناً باطن اور زیادہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.